ایک روز انجلینا اور کرسینا اپنی خوابگاہ میں بیٹھی تھیں کہ دونوں اچانک چونکنے کے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں، اس لیے کہ کمرے کے دروازے پر گودیرا نمودار ہوا۔ وہ اندر داخل ہونے کی اجازت لینا ہی چاہتا تھا کہ کرسینا نے بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی میں اسے مخاطب کر کے کہا، دروازے پر رکنے کی ضرورت نہیں، اندر آ جاؤ۔ اس پر گودیرا مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ جس نشست کی طرف کرسینا نے اشارہ کیا تھا آگے بڑھ کر اس نشست پر وہ بیٹھ گیا۔ جب انتہائی بےتابی میں کرسینا نے اسے جنگ کے حالات کی تفصیل بتانے کے لیے کہا، تب گودیرا نے شروع سے لے کر نبرہ لیون اور جلیکیا کے متحدہ لشکر کی شکست تک تفصیل سے سب بتا دیا۔ اس موقع پر کسی قدر فکرمندی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کرسینا کہنے لگی، احمد نے ایک بار اس کے گھوڑے کی زین سے اس کا نیزہ کھینچ لیا تو اسے واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب میں گودیرا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی انجلینا کرسینا کی طرف دیکھتے ہوئے خوشکن انداز میں کہنے لگی، کرسینا میری بہن، یہی تو اچھے تیغ زن کی جواں مردی اور اس کی دلیری کا ثبوت ہے۔ میرے خیال میں احمد نے اس کے نیزے پر قبضہ کرنے کے بعد اسے بتا دیا ہوگا کہ اس نیزے سے چونکہ مکونش اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس کے دام اور سازش میں نہیں آیا، اور پھر جو تفصیل گودیرا نے بتائی ہے اس کے مطابق مکونش کو نیزہ واپس کرنے کے بعد احمد بن یعلا اس کے قریب اس قدر بڑھ چڑھ کر رہا کہ مکونش اس قابل نہ رہا کہ نیزے کو تان کر اسے مار سکتا۔ میرے خیال میں اس موقع پر مکونش نیزہ مار بھی سکتا تو احمد بن یعلا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور دوبارہ اس سے نیزہ چھین لیتا۔ بہرحال یہ احمد بن یعلا کی طرف سے اس کی شجاعت اور دلیری اور اس کی زندہ دلی کا ایک عمدہ ثبوت ہے۔ انجلینا جب خاموش ہوئی تب خوشکن انداز میں گودیرا کی طرف دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں کرسینا نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارے وہاں قیام کے دوران احمد بن یعلا نے میرے متعلق بھی کچھ کہا، اور کیا اس نے تمہارے وہاں قیام کے دوران تمہارے رہنے کا اچھا انتظام کیا؟ جواب میں گودیرا مسکرایا اور کہنے لگا، جہاں تک میرے قیام کا تعلق ہے تو میرا قیام وہاں ایسا ہی اچھا تھا جیسے یہاں ہماری مملکت کے سالار رہتے ہیں۔ بیٹی، جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے تو جس وقت میں نے احمد پر اس تیغ زن کے نام اور اس کی واردات کی تفصیل کہی تو وہ بڑا خوش ہوا، کئی بار اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مجھے احمد کی وہ سب سے اچھی بات لگی، اس سے میں بے حد مرعوب ہوا ہوں۔ کرسینا چونکی اور پوچھ لیا، کون سی بات؟ جواب میں ذرا مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا، میں نے جب اس پر انکشاف کیا کہ میں ایک رات ہی اس کے پاس قیام کروں گا، اس لیے کہ اگلے روز میں جنگ کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ ایک رات تو کیا، میں اگر ساری عمر بھی اس کے پاس قیام کرنا چاہوں تو یہ اس کی خوشی اور خوشنودی کا باعث ہوگا۔ گودیرا جب خاموش ہوا تب انجلینا اور کرسینا کچھ سوچتی رہیں، پھر کرسینا نے گودیرا کو مخاطب کیا، اب مسلمانوں کا لشکر کہاں ہے؟ جواب میں گودیرا کہنے لگا، شکست کھانے کے بعد لیون اور جلیکیا کے لشکر تو مختلف سمتوں کو بھاگ گئے تھے، نبرہ کا لشکر بمبلونا میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ کسی رد عمل کا اظہار کرتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کے لشکر نے کچھ دیر تو اسی میدان میں قیام کیے رکھا جہاں جنگ ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور ناجرہ شہر کا رخ کیا۔ ناجرہ شہر میں اس وقت جو ہمارا حفاظتی لشکر تھا اسے جب خبر ہوئی کہ ان کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست ہوئی ہے اور یہ کہ لشکر 3 حصوں میں بڑھ کر مختلف سمتوں میں چلے گئے ہیں، تب انہوں نے اپنے لیے ناجرہ میں جان کا خطرہ محسوس کیا، لہٰذا جو سالار اس موقع پر وہاں تھے اس لشکر کو لے کر وہ بھی بمبلونا شہر میں آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ ناجرہ شہر کے قریب پہنچا، اس وقت میں مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ ناجرہ کے لوگوں نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا، انہوں نے شہر پناہ کے سارے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ اس وقت مسلمانوں کا لشکر ناجرہ شہر میں ہی قیام کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گودیرا خاموش ہو گیا۔ جواب میں کرسینا اور انجلینا تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں، پھر گودیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کرسینا کہنے لگی، گودیرا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اب مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ آخر تم ناجرہ شہر تک مسلمانوں کے ساتھ گئے ہو اور… کرسینا کو رک جانا پڑا اس لیے کہ گودیرا بول اٹھا، میں احمد بن یعلا کے ساتھ ہی ناجرہ شہر میں داخل ہوا تھا، وہاں میں نے کچھ دیر قیام بھی کیا۔ مسلمانوں نے ایک طرح سے ناجرہ شہر فتح کر لیا۔ میں نے احمد بن یعلا سے پوچھا تو نہیں کہ مسلمان اگلا قدم کیا اٹھائیں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر صرف چند روز تک ناجرہ شہر میں قیام کرے گا، اس کے بعد بمبلونا کا رخ کرے گا۔
اس لیے کہ ماضی میں بھی ایک بار امیر عبد الرحمن ان علاقوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ پہلے بھی اس نے ناجرہ شہر فتح کیا تھا، اس کے بعد بمبلونا کو بھی اس نے فتح کر لیا تھا، لیکن اس وقت ملکہ تھیوڈورا اور ان کے شوہر شانجہ دونوں نے امیر عبد الرحمن سے صلح کر لی تھی، بلکہ انہوں نے ساری زندگی امیر کا فرمانبردار اور اطاعت گزار بن کر رہنے کا عہد کیا تھا۔ لیکن انجلینا کے ماموں گارشیا نے نہ صرف اس عہد کو توڑ دیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کی ابتدا کی۔ ایسا اس نے نوجوانی کے جوش و جذبے کے تحت کیا ہے، اور جو فیصلے ایسے جوش و جذبے کے تحت کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اب میرا اندازہ ہے کہ جب امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ ناجرہ سے نکل کر بمبلونا کا رخ کرے گا تو شہر کا محاصرہ کرے گا۔ اس محاصرے کے سامنے گارشیا اور ہماری ملکہ تھیوڈورا کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اس کا ابھی کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد گودیرا رکا، کچھ سوچا، پھر باری باری ایک نگاہ اس نے کرسینا اور انجلینا پر ڈالی اور کہنے لگا، میری دونوں بیٹیوں، اس موقع پر اگر آپ دونوں برا نہ مانیں تو میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس میں آپ دونوں کی بھلائی ہے۔ گودیرا کے خاموش ہونے پر تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انجلینا کہنے لگی، کیسی بات؟ آپ دونوں بیٹیوں کو میرا مشورہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر جب بمبلونا کا محاصرہ کرے تو آپ دونوں کو کسی نہ کسی طرح شہر سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں چلا جانا چاہیے اور احمد بن یعلا کے پاس جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ گودیرا جب خاموش ہوا تب پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کرسینا کہنے لگی، گودیرا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے اور انجلینا نے ایسا کیا تو یہ ہمارے حق میں انتہا درجے کا برا ہوگا۔ ہمارے اس طرح شہر سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں چلے جانے سے ہم پر یہ شک کیا جائے گا کہ ہم نے ہی احمد بن یعلا کو خبر دی کہ مکونش اس پر نیزے کا حملہ کرے گا، ورنہ اسے کیسے خبر ہو گئی کہ آتے ہی ایک دم مکونش کا نیزہ کھینچ لیا۔ اس کے علاوہ احمد بن یعلا کا خاتمہ کرنے کے لیے جو دوسری تدبیر کی جا رہی ہے اس کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ میں یہ پسند کروں گی کہ احمد بن یعلا کے خلاف جو دوسری سازش تیار کی جانے والی ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، گودیرا، ہم دونوں بہنوں کے علاوہ ہمارے خاندان کے کسی فرد کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس میں تم بھی شامل ہو۔ لشکر میں احمد بن یعلا شامل ہیں، امیر عبد الرحمن مجھے اپنی بیٹی کہہ چکے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا تو سب سے پہلے امیر عبد الرحمن اور احمد بن یعلا میرے علاوہ میرے سارے اہل خانہ کی حفاظت کا اہتمام کریں گے۔ اس طرح میرا اور انجلینا کو چوری چھپے شہر سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں حفاظت اور پناہ کی خاطر جانا انتہا درجے کا خطرناک ہے۔ اس طرح ہمیں مسلمانوں کا جاسوس سمجھا جائے گا اور اس سے پہلے جس قدر ہمارے خلاف وارداتیں ہوئی ہوں گی ان کا ذمہ دار ہم دونوں کا ٹھہرایا جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ طور پر ہم دونوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح میں اور انجلینا چوری چھپے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں جا کر اپنی حالت کو مشکوک نہیں بنانا چاہتی۔ کرسینا رکی، پھر گودیرا کو دوبارہ مخاطب کر کے کہنے لگی، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو، اگر مجھے ضرورت پڑی تو انجلینا کسی نہ کسی طرح تمہیں بلا لے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب دیکھتے ہیں امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ کتنے دن ناجرہ میں قیام کرتے ہیں، اس کے بعد ناجرہ سے نکل کر وہ کس سمت کا رخ کرتے ہیں۔ گودیرا کرسینا کے کہنے پر اپنی نشست سے اٹھا اور اس کمرے سے نکل گیا، جبکہ کرسینا اور انجلینا اسی کمرے میں بیٹھ کر آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگی۔ جس محل کے کمرے میں کرسینا اور انجلینا بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی، اسی محل کے ایک کمرے میں ملکہ تھیوڈورا، اس کا حکمران بیٹا گارشیا اور نبرا کی مملکت کے سرکردہ عمائدین اور سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ جن سالاروں اور امراء کو طلب کیا گیا جب وہ اس کمرے میں آ گئے تب کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد ملکہ تھیوڈورا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اپنے سارے سالاروں اور امرائے سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے ملکہ تھیوڈورا کہنے لگی، ہماری اور ہماری مملکت کی بدبختی کہ ہمیں ناجرہ کے نواحی میدانوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں 2 بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار میرے شوہر شانجہ کے دور میں بھی عبد الرحمن کے خلاف اختلافات ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے عبد الرحمن نے ہم پر لشکر کشی کی تھی، اور اس لشکر کشی میں بھی وہی کامیاب اور کامران رہا تھا۔ اب ہماری مزید بدقسمتی کہ اس بار بھی ہمیں شکست کا داغ اٹھانا پڑا ہے۔ پہلے جب عبد الرحمن ہم پر حملہ آور ہوا تھا اس وقت بھی اس کے مقابلے میں ہم اکیلے نہیں تھے، ہمارے حلیفوں اور حواریوں نے ہماری پوری مدد کی تھی، لیکن وقت کی ستم ظریفی کے ناکامی کا منہ ہمیں ہی دیکھنا پڑا تھا۔ اس بار بھی لیون کے علاوہ جلیکیا کا لشکر بھی ہمارے ساتھ تھا،
اس کے باوجود ناجرہ کی نواح میں ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب کہ عبد الرحمن میدان جنگ سے نکل کر ایک فاتح کی حیثیت سے ناجرہ شہر میں داخل ہو چکا ہے، تو بتاؤ اب ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ یہاں تک کہنے کے بعد ملکہ تھیوڈورا رکی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے امرائے سلطنت اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا ہمارے لیے ایسا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم شہر میں محصور ہو کر عبد الرحمن کا مقابلہ کریں؟ جہاں تک میرے بیٹے اور نبرہ کے بادشاہ گارشیا کا تعلق ہے تو اس کا مشورہ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے شہر میں محصور ہو جانا چاہیے اور عبد الرحمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بمبلونا کا حصار کوئی اتنا غیر مستحکم بھی نہیں ہے کہ عبد الرحمن اس پر حملہ آور ہو کر دنوں میں اس پر قبضہ کر لے۔ میرا بیٹا اور نبرہ کا حکمران گارشیا اس بنا پر مسلمانوں کے خلاف محصور رہ کر جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے کہ ناجرہ کے نواحی میدانوں میں شکست اٹھانے کے بعد اس نے لیون اور جلیکیا کے لشکروں کو 2 مختلف سمتوں کی طرف جانے کا حکم دیا تھا، اور یہ اس کا ایک احسن اقدام ہے۔ ان دونوں لشکروں کے متعلق ہمارے جو مختلف مخبر خبریں لے کر آئے ہیں، ان کے مطابق وہ دور نہیں گئے۔ آس پاس کے کوہستانی سلسلوں کے اندر انہوں نے گھات لگا رکھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے شہر کے اندر محصور رہ کر عبد الرحمن کا مقابلہ کریں، اور جب عبد الرحمن بمبلونا پر حملہ آور ہو تو اس کے ساتھ نہ ختم ہونے والے شب خونوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ ہم عموماً ایسا کریں گے کہ رات کے وقت عبد الرحمن اور اس کے لشکریوں کو اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کریں گے۔ جب مسلمان ہمارے ساتھ الجھ جائیں گے اور مصروف جنگ ہوں گے تو ان کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھات میں چلے جانے والے جلیکیا اور لیون کے لشکر مختلف سمتوں سے نمودار ہوتے ہوئے مسلمانوں پر شب خون مارنے کی ابتدا کر دیں گے۔ میرے خیال میں چند بار ایسا کھیل کھیلا گیا تو عبد الرحمن نہ صرف شہر کا محاصرہ ترک کر دے گا بلکہ اپنی عافیت اسی میں جانے گا کہ ان علاقوں سے واپس اپنے مرکزی شہر کرتبہ کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ملکہ تھیوڈورا جب خاموش ہوئی تب اس کے سامنے جو عمائدین سلطنت اور سالار بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی تائید کرنے لگے۔ اس طرح عمائدین سلطنت کے علاوہ سارے سالاروں نے ایک طرح سے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ بمبلونا شہر میں محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ تھیوڈورا نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ جب سب لوگ اٹھ کر محل کے اس کمرے سے نکل گئے اور وہاں صرف ملکہ تھیوڈوریا اور نبرہ کا حکمران گارشیا رہ گئے، تب گارشیا بڑی رازداری میں اپنی ماں ملکہ تھیوڈورا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اماں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سارے عمائدین سلطنت اور سالاروں نے ہم دونوں ماں بیٹے کی اس تجویز سے اتفاق کیا ہے کہ شہر میں محصور رہ کر حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا دوسرا حربہ استعمال نہ کریں، جس کے لیے بہت سے پادریوں کو ایک اسقف کی سرکردگی میں بمبلونا میں روک رکھا ہے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے ایک اچھے تیغ زن کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کا حکمران عبد الرحمن بمبلونا کا محاصرہ کرے، اگر اس سے پہلے ہی ناجرہ کی طرف پادریوں کے اس گروہ کو بھیجیں تاکہ وہ صلح کی گفتگو کرے اور ساتھ ہی سالار احمد بن یعلا کا خاتمہ کر دے، کیا ایسا کرنے سے مسلمانوں کے اندر بددلی نہ پھیلے گی اور ان کی طاقت اور قوت میں فرق نہ آئے گا؟ گارشیا جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملکہ تھیوڈورا کہنے لگی، میں تمہارے ان الفاظ سے مکمل نہیں کسی حد تک اتفاق کرتی ہوں، لیکن پادریوں کے اس گروہ کو یہاں سے ناجرہ شہر کی طرف بھجوانا مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ میں تم سے یہ بھی کہوں گی کہ اگر ناجرہ جا کر پادری مسلمانوں کے سالار احمد بن یعلا کا خاتمہ بھی کر دیں تب بھی عبد الرحمن کی طاقت اور قوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ کسی ایک فرد کے مارے جانے سے کسی حکمران کے لشکر میں کمزوری کے آثار پیدا نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے کہ اس وقت عبد الرحمن کے سالار احمد بن یعلا کی شہرت اور جرت مندی کی دھوم اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کے پاس اور بھی کافی سالار ہوں گے جن سے کام لیتے ہوئے وہ اپنی اس مہم کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے پادریوں کو یہاں روک رکھا ہے اس مقصد کو ہم بعد میں پورا کریں گے۔ عبد الرحمن جب ناجرہ سے نکل کر بمبلونا کا محاصرہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پادریوں کو عبد الرحمن کے لشکر کی طرف ہم روانہ کریں گے۔ اس موقع پر میں ایک اور فیصلہ بھی کر چکی ہوں، جہاں ہم نے احمد بن یعلا کو ختم کرنے کا خطرہ مول لینا ہے وہاں خود عبد الرحمن ہی کا کام کیوں نہ تمام کر دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پادری صلح کے بہانے عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوں اور اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیں۔ ظاہر ہے اس وقت عبد الرحمن اکیلا تو نہیں ہوگا، اس کے پاس اگر کچھ سالار بیٹھے ہوں گے تو ان سالاروں میں احمد بن یعلا بھی ضرور ہوگا۔ اگر جان پر کھیل کر یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پادری عبد الرحمن کے علاوہ جس قدر اس کے سالار وہاں بیٹھے ہوں اپنے خنجر تان کر ان پر پل پڑیں اور سب کا خاتمہ کر دیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے لشکر کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا،
اور وہ یہ ہوگا کہ وہ فوراً یہاں سے محاصرہ اٹھا کر کرتبہ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملکہ تھیوڈورا کے ان الفاظ کے جواب میں گارشیا تھوڑی دیر تک بڑے خوشکن انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں، یہ تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اگر ہم احمد بن یعلا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حکمران کا بھی خاتمہ کر دیں تو حملہ آور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے واقعی واپسی کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ رہ جائے گا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اماں یاد رکھنا، لیون کے علاوہ جلیکیا کی مملکت میں بھی ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ تھیوڈورا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بیٹے، اب یہ آخری فیصلہ ہے، فی الحال خاموش رہو۔ ناجرہ سے نکل کر جب عبد الرحمن ہمارے مرکزی شہر کا محاصرہ کرے گا، پھر ہم صلح کا بہانہ بنا کر پادریوں کو اس کے لشکر میں بھیجیں گے۔ گارشیا نے اپنی ماں تھیوڈورا کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر دونوں ماں بیٹا محل کے اس کمرے سے نکل کر اپنے رہائشی حصے کی طرف چلے گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔